السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ سوال ہے محمد عامر اقبال بہار شریف کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر پیشاب کے قطرے نکل جائیں تو کیا قرآن کے قریب جانا کفر ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پیشاب کے قطرے نکلنے کے بعد قرآن کریم کے پاس جانا کفر ہو۔ قرآن کریم کے پاس جانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کو ہاتھ لگانا مقصد ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیشاب کے قطرے آنے کے بعد قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، تو ہاتھ لگانا کفر تو نہیں ہے مگر بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ پیشاب کے قطرے آنے کے بعد انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب انسان کا وضو ٹوٹ گیا تو ایسی حالت میں آدمی بغیر وضو کے قرآن کریم کو پکڑ رہا ہے اور قرآن کریم کے قریب جا رہا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ اس لیے پیشاب کے قطرے آنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس جگہ کو پاک کر لے، یعنی پیشاب کی جگہ کو دھولے، پیشاب گاہ کو دھولے، شرمگاہ کو دھولے، اور اسی طرح سے کپڑے پر یا بدن پر جس جگہ پر پیشاب کے قطرے لگے ہوں اس کپڑے کو بھی یا بدن کے اس حصے کو بھی دھولے، اس کپڑے کو اسی جگہ سے دھولے جس جگہ پر پیشاب وغیرہ لگا ہے، یعنی پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس جگہ پر پیشاب کے قطرے لگے ہوں، جس جگہ پر ناپاکی لگی ہو، صرف اسی جگہ کو دھولے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیشاب کے قطرے نکلنے کے بعد انسان کے لیے نہانا ضروری ہو یا انسان کے لیے اس کپڑے کو پورے کو دھونا ضروری ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیشاب کی جگہ کو دھولے، جس جگہ پر پیشاب کے قطرے لگے ہوں اس جگہ کو دھولے کافی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پورے کپڑے کو ہی دھویا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پیشاب کے قطرے نکلنے کے بعد انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو پہلے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد یعنی پاکی حاصل کر لے، اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد وہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی بغیر وضو کے ہونے کی حالت میں قرآن کریم کو پکڑنا تو جائز نہیں ہے مگر پڑھنا جائز ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاکی کی حالت میں ہی ہاتھ لگایا جائے، تو قرآن کریم کو پاکی کی حالت میں پکڑا جائے اور پاکی کی حالت میں ہی پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس سلسلے میں اس فرق کو یاد رکھ لیجئے کہ اگر انسان پر غسل واجب ہو جائے، انسان ناپاک ہو جائے، احتلام وغیرہ ہو جائے یا وہ ہم بستری کر لے، تو ایسی صورت میں غسل کیے بغیر انسان قرآن کریم کو پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن بغیر وضو کے اگر انسان ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وضو کر کے قرآن کریم کو ہاتھ لگائے، لیکن بغیر وضو کیے قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے، پکڑ نہیں سکتا ہے۔ اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔